آج کی اس میٹنگ میں مالیگاؤں کارپوریشن کے ہمارے کمشنر صاحب، مالیگاؤں کے لیے نامینیٹ کیے گئے ہمارے سنیل کڑاسنے صاحب، ایڈیشنل کلیکٹر صاحب، ڈی وائی ایس پی صاحب، انتظامیہ کے تمام ہی ذمہ داران، ائمہ کرام، علماء کرام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں پھر سے عزت عطا کی۔ مالیگاؤں شہر ایک ایسا شہر ہے کہ سب سے پہلے اسے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مالیگاؤں بدنام رہا، اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ جب اس بیماری کی شروعات ہوئی تو مسلم سماج سے شروع ہوئی۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں نے مجھے ذاتی طور پر فون کر کے یہ بات کہی تھی کہ یہ تم لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، اگر ایسا ہی رہا تو اس کی سزا پورے شہر کو بھگتنی پڑے گی۔ مالیگاؤں کے تعلق سے جس طرح کی بات ہماری ضلع میں چلی، اسٹیٹ میں چلی، اور مالیگاؤں سے نکل کر کے اسٹیٹ سے نکل کر کے پورے دیش میں گئی، ہمارا شہر بدنام ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ ہم نے بدنامی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور ہم نیک نامی اور عزت تک پہنچے، اور یہ میرے مالک کا کرم۔ آج پورے دیش کے اندر مالیگاؤں رول ماڈل کو لے کر کے بات چیت ہو رہی ہے۔ کل اور کئی دن سے آج بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹی وی پر مالیگاؤں رول ماڈل کو لے کر کے بات ہوتی رہی۔ یہ مالیگاؤں کے لیے بہت عزت کی بات ہے، ہمارے کمشنر کے لیے، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے، مالیگاؤں باہر سے آئے ہوئے آفیسران کے لیے۔ ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس نے مالیگاؤں میں ڈیوٹی کی اس کا پروموشن ہوتا ہے، اور اس کی ایک نہیں میں آپ کو دسیوں مثال دے سکتا ہوں۔ اس لیے کورونا وائرس کو مالیگاؤں نے اگر شکست دی ہے تو دیکھا جائے تو یہ کریڈٹ ہم کسی کو نہیں دے سکتے سوائے اوپر والے کے۔ ہمارے پاس اس کی دوائیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا ویکسین نہیں ہے۔ میڈیکل لائن سے، طبی لائن سے دنیا کے وہ ممالک جو صفحے اول میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کے پاس ساری سہولتیں ہیں، ایک وقت آیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ بات کہی کہ اب جو ہوگا اوپر والا کرے گا۔ یعنی لوگوں نے ہاتھ ٹیک دیے۔ ہمارے کڑاسنے صاحب سے بات ہوئی تھی، اور اسی طرح جو ہے سینئر ایس پی میڈم صاحب سے بات ہوئی تھی، اور بھی ذمہ داران منسٹر وغیرہ سے بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ صاحب دنیا نے ہاتھ نہیں گھٹنے ٹیک دیے، آج سب عاجز ہو چکے، لیکن مالیگاؤں کو اللہ نے عزت دی ہے، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں۔ مالیگاؤں میں جس طرح کے حالات رہے، ان حالات کے پیش نظر پولیس ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، کارپوریشن کے لوگ سبھی فکر مند تھے، اور WHO کا اندیشہ یہ تھا کہ مئی کے اختتام تک مالیگاؤں میں 15,000 سے زائد کیسز رہیں گے۔ ڈاکٹر سعید فارانی جیسے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ موت کا سیلاب آئے گا، لیکن آج ہمارے مالیگاؤں کے اندر ٹوٹل کیسز اگر پوزیٹو دیکھے جائیں تو 1,000 بھی نہیں، میرے خیال سے 64 یا 68 جو لوگ جو ہے کورونا کی وجہ سے موت سے دوچار ہوئے۔ ہمارے شہر کے اندر ایک بڑا فگر جو تقریباً 1200 کو کراس کر کے آگے گیا، لوگ موت سے دوچار ہوئے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت کورونا کا زور تھا، ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ جو ہے ہاسپٹل بند کر کے ہوم کوارنٹائن ہو گئے تھے۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری نہیں برتی۔ مالیگاؤں شہر کے اندر 152 پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، ایک ہاسپٹل بھی شروع نہیں تھا۔ ہم نے جو ہے زبردستی زور دے کر کے 6 ہاسپٹل شروع کروایا تھا، 2 بچوں کا اور 4 بڑوں کا۔ سوات ہاسپٹل ہے، شفا ہاسپٹل ہے، نور ہاسپٹل ہے، فاران ہاسپٹل ہے،
اور اسی کے ساتھ جو ہے بچوں کے لیے یشفین اور ڈاکٹر حامد اقبال کے دواخانے کو ہم نے شروع کروایا تھا. وہاں تک انتظامیہ سو رہی تھی. مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ کارپوریشن کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی. جس وقت کورونا کی شروعات ہوئی ہے تو شہر کے اندر ایک بھگدڑ ہو گئی اور ایسا خوف کا ماحول تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. مالیگاؤں کی بڑی بڑی شخصیات نے دائی اجل کو لبیک کہا اور موت سے ہمکنار ہو گئے. مولانا عبد الباری صاحب ہیں، صوفی غلام رسول صاحب ہیں، ہمارے سابق میئر ابراہیم سیٹھ نیشنل والا ہیں. ایسے میں دسیوں نام آپ کو گنا سکتا ہوں جن کو میڈیکل لائن سے دوائیں بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے، ڈاکٹروں کی رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے موت سے دوچار ہو گئے. آج اس موقع پر میں ذمہ داران سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت اچھے لوگوں کو کھو دیا ہے. اب ہم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتے. ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں جدوجہد کوشش مل جل کر کے کرنی ہوگی. حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم اس وقت پورے ملک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسم کی تبدیلی کے بعد آج اندیشہ اس بات کا ہے کہ کورونا کا یہ جو وبائی مرض تھا دوبارہ پلٹ کر کے آ سکتا ہے، سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے. آج ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اگر آپ کو بلایا ہے تو اس کے بلانے کی وجہ ہے. آپ کی مدد چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے. آپ کا اپنا ایک حلقہ ہے، آپ کی بات سننے والے ماننے والے لوگ ہیں. ہم اگر تھوڑی سی محنت کریں گے اور ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، سرخرو رہیں گے. ہماری بے احتیاطی اور ہماری جو ہے کوتاہی ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. ڈاکٹر مالے صاحب نے یہ بات کہی ہے، ڈاکٹر مالے صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مالیگاؤں کورونا سے نجات پا چکا، مکت ہو چکا. ایسا نہیں ہے. آج بھی کورونا کے جو ہے 60 سے زائد مریض مالیگاؤں میں موجود ہیں اور بہت سارے مریض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کورونا پازیٹو ہوں گے انہیں خود محسوس نہیں ہوتا ہوگا. میڈیکلی لائن سے جن لوگوں میں امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، کورونا وائرس آتا ہے ان پر اثر انداز بھی ہوتا ہے لیکن ان کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا. یعنی یہ کورونا وائرس آتا ہے اور ان کے پاس ہو کر کے گزر بھی جاتا ہے. نہ ان کو کھانسی آتی ہے، نہ ان کو بخار ہوتا ہے، نہ کسی طرح کی کوئی شکایت ہوتی ہے. ان کی اپنی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ ان کے لیے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بنتی. یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ نے کرم کیا، لوگوں نے بہت دعائیں کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی دوا نہیں ہے، ویکسین نہیں ہے، اس کا علاج دعا ہے. اوپر والے سے مانگو، پوری کائنات کو وہی سنبھالتا ہے اور پوری کائنات میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے. رمضان المبارک میں جس طرح لوگوں نے سحری کے وقت رات میں اٹھ کر کے دعائیں کی، ہماری ماؤں اور بہنوں نے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دعائیں کی، افطار کے وقت لوگوں نے دعائیں کی، روزے کی حالت میں لوگوں نے دعائیں کی. لمبا روزہ تھا 18 گھنٹے کا، لیکن لوگوں نے سخت گرمی کے زمانے میں روزہ رکھ کر کے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی. ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اوپر والا ناراض ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے، لیکن اوپر والے کو اگر ہم راضی کر لیں تو برے سے برے حالات میں بھی ہم اچھی زندگی گزار سکتے. مالیگاؤں آپ سمجھ لیجئے وسائل سے جھوج رہا تھا، مسائل زیادہ تھے، مسائل سے جھوج رہا تھا، وسائل نہیں تھے ہمارے پاس. میں کہنا چاہوں گا کمشنر صاحب سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، ان برے حالات میں سرکار نے ہماری کیا مدد کی. آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار نے ہماری صرف 20 لاکھ روپے سے مدد کی. کروڑوں روپے کا خرچ ہوا. دوسرے ریاستوں کو دیکھیے، مہاراشٹر کے دوسرے شہروں کو دیکھیے کہ سرکار نے کس طرح کی جو وہاں پر مدد کی ہے کروڑوں کی شکل میں. مالیگاؤں کو صرف 20 لاکھ روپیہ دیا گیا.
جس وقت اس طرح کے حالات تھے کہ مالیگاؤں میں کچھ نہیں تھا، اس وقت MLA فنڈ سے، آمدار ندھی سے میں نے 50 لاکھ روپیہ دیا، اور پھر ضرورت پڑی میں نے 50 لاکھ روپیہ دینے کی بات کی۔ وہ سامان آیا، آنے کے بعد وہ سامان چھپا کر کے رکھا گیا تھا، لوگوں کو دیا نہیں جا رہا تھا، کہاں آیا کہاں گیا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ صاحب ہم نے 50 لاکھ روپیہ دیا ہے، اگر سول ہاسپٹل میں سامان نہیں ہے، PP کٹ نہیں ہے، شوائب ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سامان نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سامان گیا کہاں؟ کمشنر صاحب نے ریڈ کی تو وہ سارا سامان نکلا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے خراب حالات سے گزر کر کے ہم لوگ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، لوگوں کی دعائیں تھی۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے دعو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ میں مالیگاؤں کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، انہیں مبارکباد دوں گا کہ بھوک مری جیسی کیفیت تھی۔ ایک غریب آدمی اگر ایک آدمی کو کٹ دے سکتا تھا تو اس نے ایک آدمی کو کٹ دیے، اگر 10 آدمی کو دے سکتا تھا 10 آدمی کو دیے، جس کی جیسی حیثیت تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ پاور لوم چلانے والا مزدور کہتا تھا کہ مفتی صاحب میں نے اپنے پاس پڑوس میں 5 لوگوں کی کٹ دی ہے، اب میری طاقت نہیں ہے، اگر آپ مجھے کچھ دے دو گے تو میری گلی اور محلے میں ایسے ضرورت مند مستحق لوگ ہیں جن کے گھر کھانے کو نہیں ہے، جن کے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، میں ان لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ لوگوں نے اپنی طاقت سے زیادہ کام کیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دان دینے سے، صدقہ دینے سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے نجات ملتی ہے۔ مالیگاؤں کا آپ دیکھ لو، اس وقت جو حالات تھے، ان حالات کے اندر ہمارا جو یہاں پر پرسنٹیج تھا 2.2، یعنی بیماری اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی کہ حیران تھے کہ کیا ہوگا۔ ریٹ آف W دیکھو، یعنی یہ بیماروں کی تعداد دگنا کتنے دنوں میں، تو مالیگاؤں میں اس کا فگر بہت کم تھا، یعنی بہت کم دنوں میں یہ بیمار ڈبل ہو رہے تھے۔ لیکن آج جب حالات بدلے تو پورے دیش کے اندر مالیگاؤں نے اپنا 1 نمبر پر مقام بنایا ہے۔ 84 لوگ صحت یاب ہو کر کے اپنے گھروں کو واپس گئے، یعنی بیماری سے لڑ کر کے زندگی بچانے والے لوگوں کی تعداد مالیگاؤں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے مالیگاؤں کو جو عزت ملی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ ابھی ہمارے امام صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ مسجدوں میں نماز کی باجماعت افراد کی بڑھنے کی اجازت دی جائے۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت ہمارے لیے احتیاط کا موقع ہے، ہم احتیاط کریں۔ یقین مانیے میں خود اس بات کو چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ ہم نے تو رمضان کے دنوں میں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم عید منانا نہیں چاہتے، ہم تو اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، مسجدوں کے دروازے کھول دیجئے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے در کا دروازہ ہم پر بند کر دیا ہے۔ آج احتیاط کا تقاضا ہے، اس احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر جس طرح ہم نے مسجدوں میں 5 آدمیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کا فیصلہ لیا تھا، ہمیں یہ سلسلہ دراز رکھنا پڑے گا۔ ابھی اس مصیبت سے ہم بالکلیہ نجات حاصل نہیں کر سکے ہیں، ہمیں ڈر ہے، ہمیں اندیشہ ہے۔ WHO کی رپورٹ کے پیش نظر ہمیں یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اگر جو ہے یہ کورونا وائرس کا 2nd راؤنڈ ہوتا ہے تو مالیگاؤں کے لیے بہت خراب صورتحال ہوگی اور ہم لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا موقع ہوگا۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے پاس جیون ہاسپٹل بند تھا، کیسے حالات تھے آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح جو ہے منصورہ کے اندر جو انتظامات تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 4 دن پانی پینے کا نظم نہیں تھا۔ مریضوں کی آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ پانی پانی چلا رہے تھے، ان کے لیے پانی نہیں تھا۔ ان حالات سے گزر کر کے ہم لوگ آئے،
مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، ایک چھوٹی مصیبت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کی گائیڈ لائن ہم کو ملی ہے کہ اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، کہ جب تم دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو چھوٹی مصیبت اختیار کرو۔ آج حالات ایسے ہیں کہ جن دنوں خوف کا ماحول تھا اور ایک ایک دن میں 40 40 50 50 60 60 لوگ مر رہے تھے، فون کی گھنٹی بجتی تھی پریشر بڑھ جاتا تھا، یہ ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس کے موت کی خبر ملے گی، اس طرح کے حالات تھے۔ آج بھی ڈپارٹمنٹ مطمئن نہیں ہے، میں ان لوگوں کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا، میری جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی کورونا کے مریض گھروں میں چھپ کر کے بیٹھے ہیں، اپنی بیماریوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے بار بار لوگوں سے گزارش کی، لیکن خوف یہ تھا کہ اگر میں اپنی بیماری کو ظاہر کرتا ہوں تو مجھے تو ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا، میری پوری فیملی کو اٹھا کر کے کوارنٹائن کر دیا جائے گا، اور لوگ اس کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اور وجہ بھی تھی، انتظامات ٹھیک نہیں تھے، کھانے کا نظم ٹھیک نہیں تھا۔ جمعیت علماء کی طرف سے ہم نے ذمہ داری لی تھی کہ تمام بیماروں کو اور تمام کوارنٹائن لوگوں کو ہم کھانا دیں گے۔ ہم نے جمعیت علماء کی طرف سے لوگوں کو کھانا دیا، ایک ایک دن میں یہ فگر بڑھ کر کے 865 لوگوں کو ہم نے کھانا دیا۔ آج 80 دنوں کے قریب ہو رہے ہیں، جمعیت علماء تمام لوگوں کو کھانا دے رہی ہے اور آپ لوگوں کے تعاون سے دے رہی ہے۔ جمعیت کوئی اپنی جیب خاص سے نہیں دے رہی ہے، آپ جیسے مخیرین کا تعاون ہے، ہم نے دیا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات انتظامیہ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر کورونا کو شکست دی ہے تو اس کی وجہ میں ایسا مانتا ہوں کہ جو ڈر اور خوف ہم لوگوں میں تھا وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا، وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ اور یہ آفیسران کی بات ہے کہ بیماری یہاں تھی، دماغ میں تھی، کتنے لوگ خوف اور دہشت کی وجہ سے مر گئے۔ جب انہیں پتا چلا کہ کورونا پوزیٹو ہو گئے ہیں تو وہ لوگ مارے خوف کے مر گئے، ان کو بروقت طبی امداد نہیں مل سکی۔ اس لیے آج اپنی قوت مدافعت رمضان کے روزوں کی وجہ سے، کھجور کی وجہ سے، تری کے مسالے کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ ڈر اور خوف سے نکل کر کے جب آئے تو اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے۔ آج بھی میں آپ کے ذریعے سماج تک یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کسی طرح کی علامات لکشن کسی میں دکھائی دیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے، لیکن علاج بر وقت ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر مہالے صاحب نے یہ بات بتائی کہ لوگ اس بیماری کو چھپاتے رہے، یا یہ سمجھ کر کے کہ کھانسی ہے، بخار ہے، معمولی بیماری ہے، ہم اپنا علاج کر لیں گے، گھروں میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب سانس پھولنے لگی اور دم چھوٹا ہونے لگا تب یہ محسوس ہوا کہ ہم کو کورونا ہو چکا ہے۔ ہاسپٹل میں اس وقت ان کو لایا جاتا تھا کہ جب ان کے بچنے کی امیدیں بہت کم ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں لانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ڈیتھ ہو گئی، 3 گھنٹے کے بعد ڈیتھ ہو گئی، 4 گھنٹے کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہاسپٹل میں مریضوں کو زہر کا انجیکشن دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بات بھی افواہ اور رومر کے شکل میں شہر میں چلی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی اس سنکٹ سے نکلے نہیں ہیں، آج بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں احتیاط کرنا ہوگا۔ آج جو لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں ان کو ہمارا یہ پیغام پہنچائیے کہ ابھی ہمارا شہر اس مصیبت سے نجات نہیں پایا ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر واپس کورونا کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موسم تبدیل ہو گیا ہے۔ گرمی کے موسم کی بات کچھ اور تھی جو ہمارے حق میں تھی، آج بارش کا موسم شروع ہونے کی وجہ سے اس کورونا وائرس کی جو ہے افزائش بڑھ جاتی ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے ان حالات کے اندر ہمیں بہرحال احتیاط اور تدابیر اختیار کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے جب عام دنوں میں مصلیان جمع ہوتے تھے تو ہم اپنا پیغام ان کو دیتے تھے اور پورے شہر میں یہ پیغام جاتا تھا، لیکن جمعہ کی نمازیں اس شکل میں باقی نہیں ہیں۔ اس لیے ائمہ کرام سے میری یہ گزارش ہے
کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں سے احتیاط کے تعلق سے جو ہے لوگوں کے درمیان اپنا پیغام رکھیے. جب یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے تو اس کا علاج احتیاط اور بہتر ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الوقایۃ نصف العلاج خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ یوں کہو کہ احتیاط آدھا علاج ہے. جب احتیاط آدھا علاج ہے تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے ماسک کا استعمال ضروری ہے. ماسک کا استعمال ضروری ہے. ہمارے ایڈیشنل ایس پی صاحب نے ابھی 4-5 دن پہلے ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں چرچے میں یہ بات آئی کہ ہمیں شہر کے اندر ماسک تقسیم کرنا چاہیے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے جن لوگوں کو روکا جن کے چہرے پر ماسک نہیں تھی تو بجائے 500 یا 1000 روپیہ جرمانہ کرنے کے ان کو ماسک دیا اور یہی سزا تھی کہ آپ ماسک لگائیے. ہم آپ کو جو ہے کوئی پنشمنٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ماسک. اس میٹنگ میں آنے سے پہلے میں نے کیجل کے مالکان کے ساتھ میٹنگ کی اور ہم نے وہاں پر بیٹھ کر کے ایسا طے کیا کہ مالیگاؤں شہر میں ہم 2 سے 3 لاکھ ماسک گھر گھر جا کر کے تقسیم کریں گے. اور اس سلسلے میں ان سے تقریباً بات چیت فائنل ہو چکی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں آپ کی مدد چاہیے. سوشل ڈسٹنس ضروری ہے. اگر مجھے کورونا پازیٹو ہے تو آپ کو مجھ سے 1 میٹر کی کم سے کم دوری رکھنا چاہیے. میری سانس کے ذریعے، میری کھانسی کے ذریعے، میری چھینک کے ذریعے یہ بیماری آپ تک پہنچ سکتی ہے. ہمارے نوجوانوں کو احتیاط کرنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں میں تو کہیں گیا نہیں، پورا 2 مہینہ 3 مہینہ لاک ڈاؤن کا پورا ٹائم میں نے گھر میں گزارا، گھر میں بیٹھے بیٹھے میں کورونا پازیٹو ہو گیا. لیکن وہ اس بات پہ دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے بچے جو دن اور رات کا بیشتر حصہ گھر کے باہر ہوتے ان کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. کورونا وائرس ان پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتا. وہ کورونا وائرس کیری کر کے گھر لے کر کے چلے جاتے ہیں اور گھر میں جو ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، پریشر کے مریض ہیں، جن کو پیرالیسس ہے، جن کو جو ہے کڈنی کے مسائل ہیں، ایسے لوگوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. یہ کورونا وائرس جو گھر کے لوگ باہر سے لے کر کے آئے وہ گھر کے بڑے اور گھر کے بیماروں کو انہوں نے ٹرانسفر کیا اور ہمارے گھر میں جو بڑی اموات ہوئی ہیں، جو مستقل بیماری میں چل رہے تھے، دوائیں کر رہے تھے، ایسے لوگوں کی تعداد مرنے والوں میں زیادہ ہے. 50 سال کی عمر کے اوپر کے لوگوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. ہماری کوتاہی کی سزا ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کو ملی. وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کورونا پازیٹو ہو گئے اور ظاہر بات ہے یہ ہماری کوتاہی تھی اور ہم سبب بنے ان کی بیماری کا. یہ چیز، یہ پیغام سماج تک پہنچانا ضروری ہے. میں کمشنر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا شہر مزدوروں کا شہر ہے اور 70% لوگ کچی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں صاف صفائی کا نظم نہیں ہے، جہاں پانی کی نکاسی کا صحیح نظم نہیں ہے، پینے کا اچھا پانی ان تک پہنچ نہیں پاتا. کمشنر صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے اور میں تو ایسا مانوں گا کہ ان کے شبھ قدم تھے. مالیگاؤں آئے تو وہاں سے حالات بدلنے لگے. پچھلے کمشنر کے جانے کے بعد، ہمارے نئے کمشنر صاحب کے آنے کے بعد حالات بدلنے لگے اور کسی نہ کسی درجے میں لوگ فون کر کے ہمارے کمشنر صاحب سے پوچھتے ہوں گے کہ صاحب آپ نے مالیگاؤں میں جا کر کے کیا کیا. ان کی بیچ کے لوگ، ان کے آگے پیچھے کے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ آپ مالیگاؤں گئے تو آپ نے کیا کیا. لیکن میں جانتا ہوں، میں ساتھ میں رہا، قریب میں بیٹھا، ہمارے جو آفیسران تھے کسی کے پاس اس کا فائنل جواب نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ہر آدمی اپنے اپنے اندازے کے مطابق بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، لیکن کسی کے پاس مالیگاؤں رول ماڈل کا کوئی فائنل جواب نہیں. اس لیے سب سے پہلے میں نے اوپر والے کا شکر ادا کیا اور ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہرحال احتیاط کرنا ہے. ہم دعائیں اپنے گھروں سے کر سکتے ہیں، فرض نمازیں اپنے گھروں سے ادا کر سکتے ہیں. آپ اگر احادیث کا ذخیرہ دیکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھیں گے، دنیا حیران ہے. آج سے 1400 سال پہلے وبائی بیماری میں ہمارے نبی کا یہ فرمان تھا کہ جس جگہ بیماری ہے اس جگہ سے کوئی نکل کر کے باہر نہ جائے، اور اگر
معلوم ہو جائے کہ فلاں شہر میں وبائی بیماری ہے، طاعون جیسے امراض ہیں، تو باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں۔ یہ بات اس زمانے میں کہی گئی جس زمانے میں سائنس کا وجود نہیں تھا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم ہی نہیں پوری دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ بات کہی تھی۔ آئسولیشن جو کہا جاتا ہے یہ 1450 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتایا۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر کون احتیاط کرے گا؟ یہ پیغام تو ہمارا دیا ہوا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، سوشل ڈسٹنس ہمیں بنا کر کے رکھنا ہے۔ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، احتیاط مجھے کرنی ہے، ماسک مجھے استعمال کرنا ہے۔ ہم اگر کوتاہی کریں گے تو ہم لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی کل اپنے آقا کے سامنے کہ پیغام 1450 سال پہلے تمہیں دیا گیا تھا، تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تم تو اپنے آپ کو ماننے والوں میں شمار کرتے ہو، محبت کرنے والے، عشق کرنے والے میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہو۔ تم نے خود کوتاہی کی، تم عمل کرتے، تمہاری دیکھی دیکھا لوگ عمل کرتے۔ ہمیں عملی طور پر اور اپنے اعلانات کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آج مالیگاؤں کو جو عزت ملی ہے، نیک نامی ملی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے لاک ڈاؤن کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، سوشل ڈسٹنس بنا کر کے رکھنا چاہیے، ماسک استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بیماری ہمیں نظر آتی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے اور اس طرح کی جو بھی لکشن ہیں، علامتیں ہیں، اگر ہمیں دکھائی دے تو سانس پھولنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب میری سانس پھولنے لگے گی پھر میں ہاسپٹل میں جاؤں گا۔ نہیں، مالیگاؤں کارپوریشن کی طرف سے کہو یا اسی طرح جو ہے ہمارے جو پنکج آشیا صاحب تھے، ہمارے پران صاحب تھے، ان لوگوں کی کوششوں سے جو شہر میں 10-15 جگہ پر فیور کلینک کا ہو، محلہ کلینک کا ہو، یہ شروع کیا گیا۔ ہم نے BUMS ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ آپ گھروں سے نکلیے، آپ اپنی کلینک، اپنی ڈسپنسری شروع کیجئے۔ میں مبارکباد دوں گا جنرل پریکٹس کرنے والوں کو کہ اپنی جان پر کھیل کر کے ایک دن میں 150-150, 200 مریضوں کو انہوں نے دیکھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ سلائن لگاتے تھے، ان کے کلینک میں جگہ نہیں ہوتی تھی، بیمار اپنے ہاتھ میں سلائن اس طرح لے کر کے گھر جاتا تھا۔ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، ان کی محنتوں پر، کوششوں پر پانی نہ پھرے، اس کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ اور ہمارے سنیل کراسنے صاحب اور کمشنر صاحب اور پنکج آشیا صاحب، ان لوگوں کے یہ چاہت تھی کہ لوگوں کو جمع کر کے اپنا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے آپ سے دست بستہ گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے، آپ اپنے حلقے میں، اپنی مسجد سے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر کے لوگوں سے یہ اپیل کریں کہ ہمیں ہر حال میں احتیاط کرنا۔ جب تک ہم اس سے نجات نہیں پا جاتے وہاں تک ہمیں یہ کوشش جاری رکھنا ہے۔ اگرچہ یہ بیماری جلدی چلی جائے گی ہمیں نہیں لگتا، مجبور ہو کر کے آج ہمارے CM صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا، جینا سیکھنا پڑے گا، لیکن ہمیں ہر حال میں احتیاط کرنی ہے۔ جو یہ کرشماتی طور پر مالیگاؤں میں تبدیلی آئی ہے، جو چمتکار ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ جو عزت اور نیک نامی مالیگاؤں کو ملی ہے، ان آفیسران کو ملی ہے، یہ باقی رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ماسک کا استعمال، اس کے لیے جو ہے سوشل ڈسٹنس، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ میں کمشنر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بارش کا موسم ہے، گندا پانی جمع نہ رہے، آپ گٹر صاف کروائیے، اور اسی طرح شہر میں جو گندگی ادھر ادھر رہ گئی ہے، بارش کی وجہ سے اس میں بدبو اور تعفن پیدا ہوگا، مچھروں کی کثرت ہوگی، ٹائیفائڈ اور ملیریا کے مریض بڑھیں گے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ شہر کی صاف صفائی کے لیے کمشنر صاحب تھوڑا سا توجہ دیں گے تو سب کچھ ہمارے پاس مین پاور موجود ہے۔ آپ کی توجہ ہمارے شہر کو ایک نئی دشا، ایک نیا رخ دے سکتی ہے۔ اس لیے کارپوریشن اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ حالات ہوں۔ شہر میں ہمیں 100-125 ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، باہر سے کوئی ڈاکٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مشکل سے
20-22 ڈاکٹر آئے تھے اور وہ بھی لوگوں کو گولیاں ایسے پھینک کر کے دیتے تھے، مریض کو ایسے پھینک کر کے گولیاں اور دوائیں دی جاتی تھی، اتنی دور رہ کر کے ہاسپٹل میں اندر گھستے نہیں تھے۔ صبح ایک راؤنڈ ہو گیا پی پی کٹ کے ساتھ، شام کو ایک راؤنڈ ہو گیا پی پی کٹ کے ساتھ، اس طرح ہم ان حالات سے گزرے۔ یہ تو جنرل پریکٹیشنر جب نکلے اور بی یو ایم ایس ڈاکٹروں نے اپنی جان پر کھیل کر کے جب کام شروع کیا تو ہم کو اوپر والے نے جو ہے کامیابی دی ہے۔ اب اس کی بقا کے لیے، اس عزت اور نیک نامی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی، اور میں ائمہ کرام کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس کے اوپر آپ حضرات تشریف لائے۔ آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ اپنے حلقہ احباب کے اندر اگر یہ پیغام عام کریں گے، آپ خود ماسک کا استعمال کریں گے، اور جس کو دیکھیں کہ وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ ماسک کا استعمال کرو، اور آپ کے بولنے پر وہ عمل کریں گے۔ اس لیے ہمارے سنیل القاسمی صاحب کی، کمشنر صاحب کی چاہت تھی کہ ائمہ کرام، علماء کرام کو جمع کر کے ان کے درمیان یہ پیغام رکھا جائے، اور ان کے ذریعے سے پورے شہر تک، ایک ایک گھر تک، سماج تک اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو دعوت دی گئی تھی، آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے۔ میں ذاتی طور پر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں شہری نمائندے کے طور پر، اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے بہت لوگوں کو کھو دیا ہے، اب ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے ہم سب کی قربانی ضروری ہے، ہمارا تعاون ضروری ہے۔ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر وہ شعر میں دہراؤں گا کہ سلیقہ شرط ہے، دنیا میں کچھ نہیں مشکل، ہوا کے رخ پہ جلاؤ چراغ جلتے۔